کی پرورش جو ہے وہ مال حلال سے کریں، رزق حلال کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیت کی بارگاہ اقدس سے تربیت حاصل کی۔ مشہور صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میرے آقا علیہ السلام کی ابتدا میں ادا کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ جو ہی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز مکمل فرماتے تو آپ مسجد سے فوراً گھر چلے جاتے اور دعا میں شامل نہ ہوتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ ابو دجانہ فجر کی نماز تو ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں مگر دعا مانگے بغیر مسجد سے چلے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ابو دجانہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ تم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہمارے ساتھ دعا میں شمولیت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی غور کی یہ بات، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، میرے پڑوس میں ایک مکان ہے اور اس کے صحن میں کھجور کا درخت ہے جو کہ میرے مکان کی دیوار کے قریب ہے۔ آج کل اس کا پھل پکا ہوا ہے، مدینہ میں رات کے وقت ہوا چلتی ہے تو اس کھجور کے درخت سے چند کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں، چند کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، میں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے فوراً گھر جاتا ہوں تاکہ بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اپنے صحن میں سے گری ہوئی کھجوریں اٹھا کر ان کے مالک کو دے دوں، اس کے مالک کو دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا، ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا، اپنا کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو، میرے صحابی کو دے دو، اور اس کے عوض جنت میں 10 کھجوروں کے درخت ہم سے لے لو، جنت بھی لے اور جنت کے اندر جو کھجور درخت ہے وہ بھی لے لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بد نصیب نے انکار کر دیا، اس بد نصیب نے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ مدینے کے فلاں باغ میں میرے 10 درخت ہیں، تم وہ کھجوروں کے درخت لے لو اور یہ ایک کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، اس پر وہ راضی ہو گیا اور درخت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس شخص نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے یہ کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ درخت تو ہمارے صحن میں موجود ہے، تم اسے کیسے دو گے؟ درخت تو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، اسے کیسے دو گے؟ چنانچہ وہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، وہ کھجور کا درخت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں لگا ہوا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام